کہ غسل میت کا طریقہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور نمبر وائز پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آسانی سے وہ سرایت کر جائے۔ سب سے پہلے میت کو غسل دینے سے پہلے، ابھی غسل دیا نہیں جا رہا ہے، غسل سے پہلے آپ کو 4 کام کرنا ہے۔ ان 4 کاموں کو کرنا ہے۔ جس تختے پر میت کو غسل دیے جانا ہو اس تختی کو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ اگربتی سے یا لوبان سے دھونی دیں، یعنی دھواں سلگا کر اس کے ارد گرد اس طریقے سے پھرا کر اسے دھواں کر دیں۔ یہ کام یہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد میت کو اس تختے کے اوپر رکھنا ہے۔ اور تیسری بات کہ میت کے کپڑے اگر آسانی سے اتر سکتے ہوں تو اتاریں، اگر مشکلیں آتی ہوں تو ان کو کینچی وغیرہ سے کاٹ کر الگ کر دیں۔ لیکن ایسی صورت میں میت کا سطر ناف سے لے کر گھٹنا تک کہیں کھلنے نہ پائے، بالکل چھپا رہے، کوئی ادھر نظر بھی نہ کرے۔ یہ تیسری چیزیں ہو گئیں کہ ان کے کپڑے کو اتار دینا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی بات یہ کہ اس کے سطر کو خوب اچھی طریقے سے ڈھانک دینا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ رنگین کپڑے سے ڈھانکیں، کیونکہ وائٹ کپڑے اور سفید کپڑے سے اگر ڈھانکیں گے تو پانی جانے کے بعد میت کے جسم کی رنگت باہر ظاہر ہوگی، اس کے سطر کی پردہ پوشی بخوبی بحسن و خوبی نہیں ہو سکے گی۔ تو اگر رنگین اور تھوڑے موٹے کپڑے ہوں تو اس کے جسم جو سطر کے حکم میں آتے ہیں وہ اچھے سے چھپ جائیں گے۔ تو یہ 4 کام غسل سے پہلے انجام دینا ہے۔ تختی کو دھواں دینا ہے، میت کو اس پر لٹانا ہے، اور اس کے بعد اس کے کپڑے کو اتارنا ہے اور اس کے سطر کو چھپانا ہے۔ جب یہ 4 کام انجام دے دیے تو اب یہاں سے غسل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو میں نے ان 4 پارٹ کو الگ کر کے آپ کے سامنے کیا۔ اب غسل کے وقت 7 کام کرنا ہے، صرف 7 کام۔ تو یہ 7 چیزیں آپ اپنے ذہن میں محفوظ کریں گے کہ سب سے پہلے میت کو استنجا کرائیں گے۔ اب استنجا کس طریقے سے کرائیں گے؟ میں ضروری کال کر رہا ہوں، حضور حبیب ملت کے تعلق سے فون آ رہے ہیں۔ اب درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر جلدی آئیے نا، تو ابھی وقت تو ہے، نماز تو ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ ہاں ٹھیک۔ محمد یا رب صلی علیہ وسلم۔ پنکھا چلاؤ۔ حضور حبیب ملت تشریف لا چکے ہیں، وہ وضو بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ وقت پہ پہنچ بھی جائیں گے۔ اور ہو سکتا ہے حضرت نماز جمعہ آپ ان کی ابتدا میں پڑھیں گے، اگر حضرت پڑھانے کے لیے متفق ہو جائیں گے تو میں بتا رہا تھا 7 چیزیں بالکل اپنے ذہن میں محفوظ کریں غسل میت کے سلسلے میں۔ پہلی چیز کہ میت کو استنجا کرانا ہے۔ استنجا کیسے کرائیں گے؟ سطر بالکل چھپا ہو، گھٹنے سے نیچے تک اس کے چادر چڑھی ہو، ناف کے اوپر تک چڑھے ہوں، اور کسی کی نظر وہاں پہ نہیں جانی چاہیے۔ اصل چمڑے وغیرہ کی طرف میت کے کسی کی نظر نہیں جانی چاہیے۔ اور میت کو غسل وہ دے جو امین ہو، امانت دار ہو، کہ اگر میت کے اندر کوئی چیز دیکھے تو جا کے بیان نہ کر دے کہ اس کے اندر یہ عیب تھی، یہ خامیاں تھی۔ ایسا شخص ہو کہ اس کے اندر کوئی خوبی دیکھے تو لوگوں میں بیان کرے کہ ہم میت کو غسل دے رہے تھے تو خوشبو آ رہی تھی، میت کو غسل دے رہے تھے اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ ان چیزوں کو وہ بیان کر سکیں۔ اسی لیے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میت کو جو غسل دے تو غسل دینے والے کی آس پاس بھی اگربتی یا خوشبو وغیرہ لگا دینی چاہیے اور اس کے پاس لے کے جانی چاہیے، کیونکہ میت کے اندر سے کبھی بسا اوقات بو آتی ہے،
بدبو آتی ہے تو وہ اس سے پریشان ہو کر غسل دینا چھوڑ نہ دے، اس لیے خوشبو سے سنگھائی دے تاکہ وہ خوشبو سونگتے رہے اور پھر میت کو غسل دے۔ تو استنجا کرانا ہے، استنجا کرائیں گے کیسے؟ میت کے ناف کے نیچے ہلکی طاقت سے ایسے پیٹ کو دبا کر سہرانا ہے۔ سہرائیں گے تو جو بھی غلاظت ہوگی، جو بھی نجاست ہوگی وہ نکل جائے گی، پھر اسے صاف کرنا ہے۔ تو ہاتھ میں دستانہ پہن کر، دستانہ ملتا ہے کفن کے ساتھ بھی، دستانہ کپڑے، بغیر دستانہ اور بغیر کپڑے کے میت کے ستر کو ٹچ کرنا، چھونا جائز نہیں ہے، اس لیے دستانہ پہننا اس وقت ضروری اور لازم ہے۔ اور جو نہیں جانتے نا، بس پانی ڈال دیں گے، ہاتھ سے ایسے کر دیتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ میت کے ستر کو ہاتھ سے چھونا جائز نہیں ہے عزیزان گرامی۔ تو اس طریقے سے استنجا کرائیں گے اور مقام استنجا کو اچھی طریقے سے دھو دیں گے، یہی ہے استنجا کا طریقہ۔ پھر اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے وضو کرانا۔ میت کو وضو کیسے کرائیں گے؟ جیسے ہم زندے وضو کرتے ہیں کہ منہ میں کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، گٹو تخات دھوتے ہیں، تو یہ چیزیں میت کو نہیں کرنا ہے، بلکہ میت کے منہ میں پانی نہ جائے اس سے بچانا ہے، ناک میں پانی نہ جائے تو وہ پانی کو بچانا ہے۔ تو ہاں، اگر منہ کو اور ناک کو صاف کرنا ہو تو چھوٹی انگلی بائیں کی کپڑے یا روئی وغیرہ سے اس کے ناک کو، اس کے منہ کے مسوڑھوں کو، ان کے دانتوں کو صاف کریں، ان کے لبوں کو بھی صاف کر دیں، یہ کام کر سکتے ہیں عزیزان گرامی وقار۔ اور وضو کیسے کرائیں گے؟ بس 4 کام کرنا ہے وضو میں۔ چہرہ دھلانا ہے، دونوں ہاتھ کو کہنوں سمیت دھلانا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، اور پیر کو، یہ سب کام جیسے زندو کرتے 3 مرتبہ ویسے 3 مرتبہ کر دیں۔ لیکن وضو کرانے میں چہرہ دھلاتے وقت اس چیز کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ میت کے ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے اندر پانی نہ جائے۔ اس لیے جب میت کا چہرہ دھلائیں گے تو جیسے ہم زندے اس طرح دھوتے ہیں اس طرح نہیں، بلکہ اوپر سے پانی ڈالیں اور یہاں پہ ایسے چھپا لیں، اوپر سے پانی ایک آدمی ڈالے اور یہاں سے چھپا لیں تاکہ پانی ناک اور منہ میں نہ جائے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ اگر منہ کھلا رہے گا تو میت کو غسل دیتے وقت دقت ہوگی، اس لیے موت کے وقت روح نکلتے ہی میت کے جبڑوں کو باندھ دینا ہے تاکہ منہ کھلا نہ رہے۔ اور اس کے بعد جو اس کے بندے رہتے ہیں پیر وغیرہ نا، اس کو تو غسلے سے پہلے ہی کھول دینا ہے، جو میں بتایا تھا کہ انگوٹھے کو اس طریقے سے باندھ دینا ہے، پیر کو سیدھا کر دینا ہے، انگلیوں کو کھول دینا ہے۔ اگر انگلیاں بند رہیں گی تو پھر بھی دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وضو کرائیں گے، وضو کرانے کے بعد چہرہ دھلائیں گے، چہرہ دھلانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو کہنی سمیت اچھے سے دھلائیں گے، چوتھائی سر کا مسح اس طریقے سے کر دیں گے میت کے، اور دونوں پیر کو دھلا دیں گے، بس وضو ہو گیا۔ تیسرا کام، میت کے داڑھی اور میت کے بال کو دھونا ہے، صابن وغیرہ سے یا ملتانی مٹی سے یا کچھ خیرو گیرو وغیرہ سے، کچھ اور مٹیاں اس قسم کی آتی ہیں جس سے بال وغیرہ کو دھوتے ہوں، کچھ نہ ہو تو صابن سے بھی دھو سکتے ہیں۔ یہ 3 کام ہو گیا۔ چوتھا کام، میت کو بائیں پہلو پر لٹائیں گے، یہ بایاں پہلو ہے، اس طریقے سے لٹائیں گے، اب دائیں پہلو پر پانی بہائیں گے سر سے لے کر پورے پاؤں تک۔ اس کے بعد 3 مرتبہ یہ کام کریں گے۔ دیکھو 3 مرتبہ میت کو غسل دینا سنت ہے، اور 1 مرتبہ یعنی غسل دینا یعنی پانی بہانا سنت ہے، اور 1 مرتبہ پورے بدن پہ پانی بہانا یہ فرض ہے، اور یہی حکم زندوں کا بھی ہے، وہی حکم میت کا بھی ہے۔ تو کروٹ پہلے بائیں پہ لے کر دائیں کو دھلائیں گے اور اچھی طریقے سے غسل دے دیں گے۔ اس کے بعد دائیں کروٹ پر دائیں پہلو پر میت کو لٹائیں گے، یعنی اس طریقے سے، اور پیٹھ کی طرف سے سہارا دے دیں گے، اور اس کے بعد بائیں کو اچھے طریقے سے غسل دے دیں گے۔ یہ 5 کام ہو گیا۔ چھٹواں کام، پھر میت سیدھی جب لیٹ جائے گی تو پورے سر سے لے کر پاؤں تک اسے ایک بار پانی اچھے سے بہا دینا ہے۔ یہ 6واں کام کر لینے کے بعد غسل کے وقت پھر ایک کام یہ کرنا ہے کہ میت کو اب یہاں پھر ایک بار استنجا کرائیں گے۔ اتنا کام کر لینے کے بعد پھر ایک بار استنجا کرائیں گے۔ اب یہاں استنجا کی صورت الگ ہوگی کہ پیچھے پیٹھ کے سہارے میت کو اوپر اٹھائیں گے، بٹھائیں گے، ہلکے سے ناف کے نیچے پیٹ کے یہاں ہاتھ کو سورائیں گے۔ اب جو بھی نجاست یا گندگی نکلے گی اسے صاف کر دیں گے۔ صاف کر لینے کے بعد پورے جسم پہ پانی بہانا ہے، پورے جسم پہ پانی بہا دیں گے۔ اور اگر گندگی نکلے گی تو اب یہاں سے دوبارہ وضو یا دوبارہ غسل کرانے کی ضرورت
نہیں ہے، اس کا غسل ہو چکا ہے۔ یہ 6 کام ہو گئے، اور اس کے بعد 7واں کام یہ کرنا ہے، پورے جسم پہ پانی بہانے کے بعد کافور کے پانی کو سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر وہ بہا دینا ہے۔ اب دیکھتے ہیں نا میت کے چہرے پہ کافور لگے ہوتے ہیں، کبھی یہ ذہن میں آیا کہ نہیں آپ کے کہ آخر میت کو کافور کا پانی کیوں دیا جاتا ہے اور اس پر کافور کیوں لگایا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں کپور کپور بولتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کافور بولیں اور آپ سمجھ ہی نہ پائیں۔ کافور کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ میت کے جسم کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے اور اسے جلد خراب نہیں ہونے دیتی۔ اور دوسرا فائدہ اس سے یہ ہے نا کہ کافور میں ایک خوشبو بھی ہوتی ہے، اور ساتھ میں کافور جہاں پہ ہوں گے وہاں کیڑے مکوڑے نہیں آتے ہیں، لہٰذا جب اسے قبر میں رکھا جائے گا تو اس کا جسم کیڑوں اور مکوڑوں سے محفوظ رہے گا۔ کافور کی خوشبو سے کیڑے اور مکوڑے میت کے جسم تک نہیں آتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اس لیے میت کو کافور دیا جاتا ہے۔ یہ مکمل غسل ہو گیا۔ اب غسل یہ ہونے کے بعد میت کے جسم کو پوچھیں گے۔ اب جس طریقے سے ہم لوگ پوچھتے ہیں زندے، ویسے نہیں پوچھنا ہے۔ کہیں میت 1-2 دن کا رکھا ہو تو اس طرح پوچھیں گے تو چمڑے بھی باہر آ جائیں گے، بلکہ ہلکے کپڑے سے اس طریقے سے پوچھنا ہے، سٹانا ہے اور ہٹانا ہے، رگڑنا نہیں ہے، اور ہلکے ہاتھوں سے کرنا ہے۔ اور غسل وہی دے گا جو اچھے سے دے سکتا ہو، میت کی جسم کا خیال رکھ سکتا ہو، ہاں، اور اس کے بہتر طریقے سے اسے کر سکتا ہو۔ میت کے غسل وقت بھی میت کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی وقار، تو یہ میت کے غسل کا طریقہ ہو گیا۔ اس کے بعد کفن پہنانے کا نمبر آتا ہے۔ کفن پہنانے میں بڑی دقتیں ہوتی ہیں، جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے بڑی دقت ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ پھر کفن کے تعلق سے، جنازے کو لے جانے کے متعلق، جنازہ پڑھنے کے متعلق، جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ گئے اور امام صاحب سلام پھیر رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنازے میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے، کیا شامل ہو سکتے ہیں، کیا جنازہ پڑھ سکتے ہیں، میت کو کس طریقے سے قبر میں اٹھائیں گے۔ میت کے قبر میں جو کتابیں رکھی جاتی ہیں، جیسے عہد نامہ ہے، اس کے شجرہ شریف ہیں، یا پھر کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، درود شریف وغیرہ کی کتابیں، وہ رکھنا ہے تو کس جگہ رکھیں گے۔ میت کو اس کے بعد مٹی دیں گے تو کس طریقے سے مٹی دیں گے۔ مٹی دینے کے بعد بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں میت کے، کہ مٹی دینے کے بعد کیا کیا پڑھنا ہے، کیسے کیسے پڑھنا ہے، اس کے لیے کیسی مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں رفتاً وقتاً فوقتاً آپ کی سماعت تک میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم پروردگار عالم ہمیں خوب علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی زندگی کے تمام مسائل کو اچھے طریقے سے ہمیں سیکھنے اور سکھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ رب سبحانہ تعالی ہمیں مسائل شرعیہ سے واقفیت رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں ہم نے پیش کی اسے آپ اپنے ذہن و دماغ میں اچھے طریقے سے محفوظ کر سکیں۔